بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میرا آج کا موضوع ہے خطبہ حجۃ الوداع کے چند اہم نکات۔ سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا اسی کی ذات نے باطل کی ساری اکٹھی قوتوں کو زیر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی مجلس میں یکجا ہو سکیں گے، اور غالباً اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں گا۔ سامعین، ہمارے پیارے نبی نے مساوات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا ہے کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت و اکرام والا وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو تقویٰ ہے۔ انسان سارے ہی آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات اعلیٰ باقی رہیں گی۔ سامعین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود احتسابی کے بارے میں ارشاد فرمایا، قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچے، اور اگر ایسا ہوا تو میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو و درگزر کے بارے میں ارشاد فرمایا، دیکھو، دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں سے روند دیا۔ زمانہ جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کل عدم ہیں۔ پہلا انتقام جسے میں کل عدم قرار دیتا ہوں، میرے اپنے خاندان کا ہے۔ ربیعہ بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو ہذیل نے مار ڈالا تھا، اب میں اسے معاف کرتا ہوں۔ دور جاہلیت کا سود اب کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب یہ ختم ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفظ جان و مال و آبرو کے بارے میں فرمایا، لوگوں، تمہاری جان و مال اور عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی ہیں۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسے تمہارے اس دن کی اور اس ماہ مبارک ذی الحج کی، خاص طور پر اس شہر میں ہے۔ تم سب اللہ کے حضور پیش ہوگے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت باز پرس فرمائے گا۔ سامعین، ہمارے پیارے نبی نے حقوق زوجین کے بارے میں ارشاد فرمایا، دیکھو، عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ یقیناً تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کریں اور کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ تم ان کے بستر الگ کر دو اور انہیں معمولی جسمانی سزا دو، اور اگر وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ۔ سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں ارشاد فرمایا، عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری مددگار ہے اور خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، چنانچہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئیں۔ سامعین، ہمارے پیارے نبی نے وراثت کے بارے میں ارشاد فرمایا، لوگوں، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا ہے، اب کوئی کسی وارث کے لیے وصیت نہ کرے۔ سامعین، مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی حجۃ الوداع کے چند اہم نکات کے بارے میں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔